اگر آپ ان کی اکانومی کو دیکھیں، ویسے تو ارامکو بہت بڑی کمپنی ہے، سیکنڈ لارجسٹ کمپنی ہے دنیا کی، سعودی کمپنیز کو کانٹریکٹ دیے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے، اور 3.5 ریال کا ڈالر ہے، یہ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے ود ڈالر کہ کوئی بھی بزنس کرنا چاہے تو وہ کفیل ڈھونڈے گا، لوکل بندے کو ڈھونڈے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹیویژن ٹی وی. مکہ شریف کی، مدینہ شریف کی حاضری کے بعد ہم پاکستان آ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں وہاں کی، لیکن کیونکہ ہمارا اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، پیسے کے کو گرو کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، زیادہ پیسہ کمانے کے حوالے سے چینل ہے، تو ہم نے وہاں سے ایسی چیزیں بڑی دیکھی ہیں، ان کو پرکھا ہے، ان کو کمپیریزن کیا پاکستان کے ساتھ. فرض جیسے کہ ان کی اکانومی، اگر آپ ان کی اکانومی کو دیکھیں، ویسے تو ارامکو بہت بڑی کمپنی ہے، سیکنڈ لارجسٹ کمپنی ہے دنیا کی ارامکو، جو کہ آئل کے اندر ڈیل کرتی ہے اور بہت رچ کمپنی ہے. ادر دین دیٹ اس وقت سیریس چیلنجز سعودی عرب کو درپیش تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ارن کر رہی ہے. اگر میں بات کروں ٹرانسپورٹیشن کی، تو سرکاری ٹرانسپورٹیشن انہوں نے دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ریونیو ان کو جاتا ہے. حالانکہ وہاں اوبر کریم بہت نیڈ ہے، لیکن وہ ہے نہیں. آپ کو ٹیکسیاں اجرا پر لکھا ہوا ہے اور وہ ملیں گی چھوٹی بڑی، جس وہ جو بھی آپ لینا چاہیں تو وہ آپ اس کو، لیکن وہ گورنمنٹ آف سعودی عرب کی ہے. اچھا، پھر ٹرانسپورٹ کی بسز کی بات کریں تو ہزاروں، شاید لاکھوں، ہزاروں بسز تو ہمیں نظر آتی تھی کھڑی ہوئی اور روڈوں میں چلتی ہوئی بھی، وہ بھی گورنمنٹ آف سعودی عرب کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ادر کمپنیز کو بھی، سعودی کمپنیز کو کانٹریکٹ دیے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے. اچھا، آج آ کے صرف کچھ ٹیکسیاں پاکستانی چلاتے ہیں، بلکہ یہ جو ہمیں ایک ٹیکسی میں بیٹھے تھے، ان سے ہم نے اسٹیٹس لیے تو انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیور ہیں ملازم ان ٹیکسیوں کے اوپر، وہ بھی 70% پاکستانی ہے. پاکستانی ٹیکسی والے کام میں بہت ہیں وہاں پہ، جو کہ گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کے اوپر وہ تنخواہ کے اوپر ملازم ہیں. اچھا، پھر فوڈ کے بزنس کی بات کریں تو پاکستانی بھی نظر آتے ہیں، لیکن بنگالی بھی بہت ہیں، بنگالی زیادہ ہیں، اور پاکستانی ہیں جن کے ریسٹورنٹس ہیں. عام طور پہ پاکستانی وہاں ریسٹورنٹ میں ہیں اور بنگالی زیادہ ہیں. ہر قسم کا کھانا پاکستانی، جو آپ کو چرگال سے لے کے کڑھائی، وہ چکن، سبزی، دال وغیرہ جو بھی ہے، پراٹھے جو چلتا ہے، انڈا آملیٹ، وہ آپ کو مل سکتا ہے. بٹ 4 ٹائم ایکسپینسو ہے پاکستان کے مقابلے میں. وہی جو کرنسی کا ڈفرینس ہے، نیئر اباؤٹ 78 روپیز کا ریال ہے اس وقت، اور 3.5 ریال کا ڈالر ہے. یہ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے ود ڈالر، یعنی 3.5 ریال ہوں گے تو ان کا 3.5 ریال ہوں گے تو $1 ملے گا. تو اگر اکانومی کی بات کریں تو وہاں زیادہ تر گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے ان کے لوگوں کو زیادہ بہتر روزگار مل رہا ہے. ادروائز تو آپ دیکھیں نا، جیسے ہمارے ہاں ہیں کہ پور کلاس ہے. عرب کے اندر بھی میں نے دیکھا ایک صاحب وہ دکان کے آگے تھڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یو آر لوکل عربی. وہ انگلش نہیں جانتا تھا. اس نے کہا میں یہاں کا ہوں اور من فقیر. اس نے کہا، جیسے وہ مجھے سمجھ آئی، وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسے ہی بس ہوں. اب میرے سمجھ میں آئی، میں کیونکہ بزنس کے حوالے سے میں نے کہا یار یہ بندہ کسی کا کفیل بن سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، کسی کا کفیل بن سکتا ہے، وہ بزنس کرے گا، پیسہ لگائے گا اور اس کا پروفٹ ملے گا، اور جو کہ پرسنٹیج کو ملتا ہے. گورنمنٹ نے تو بہت سہولت دی ہوئی ہے نا، اس سے بڑی کوئی سہولت ہو نہیں سکتی کہ کوئی بھی بزنس کرنا چاہے تو وہ کفیل ڈھونڈے گا، لوکل بندے کو ڈھونڈے گا، اور لوکل کے اندر پھر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. تو وہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو صلاحیتوں سے آ رہی ہیں، اور وہ پھر کئی ٹیکسی چلا رہے ہیں، لوکل عربی ٹیکسی چلا رہے ہیں. کچھ باہر کے ایجپٹ کے بھی، کیونکہ ان کو عربی کا ایڈوانٹیج ہے، تو ایجپشنز بھی وہاں پہ ٹیکسی عام طور پہ ہم نے بیٹھے ان کے ساتھ بھی چلا رہے تھے. اچھا، جو ہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ لوگ تو اس پورے سسٹم کو انہوں نے صحیح طرح سے کیپچر کیا ہوا ہے، ہمیں نظر آیا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک بنگالی لڑکا، مجھے انگلش جانتا تھا تھوڑی، اس سے گپ شپ ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو واش روم ہے اس کو کلین کا کام کرتا ہے. وہاں 4 شفٹ میں کام ہوتا ہے، جو کہ واش روم کلین ہوتے ہیں. واش روم ایسا کلین ہوتا ہے کہ آپ کو اسمیل کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دا مومنٹ آپ واش روم
سے نکلتے ہیں, کوئی اندر جاتا ہے, وہ لڑکا جا کے اس کو بالکل کلین کرتا ہے, پورا ان کا جو جینیٹری کا جو سامان ہے وہ سٹور ہے, پراپر صفائی ہے. میں نے کہیں اتنی اچھی صفائی نہیں دیکھی. وہ بنگالی, سری لنکن, وہاں پہ وہ صفائی کا کام کرتے ہیں. کانٹریکٹ جو وہ انڈین کمپنی کے پاس ہے, اور جو معیار کا کام وہ کر رہے تھے تو مجھے سمجھ آئی کہ پاکستانی تو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا, ان کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو وہ انہوں نے سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. انڈین نے, مجھے یہ سمجھ آئی, کیونکہ اس وقت 41 لاکھ انڈین سعودی عرب میں ہے اور پاکستانی 25 لاکھ ہیں. وہ تو خیر, اور ان کی 1300 ریال, جو صفائی کرنے والا لڑکا ہے 1300 ریال اس کی تنخواہ ہے, جو کہ پاکستانی 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے, اور گورنمنٹ نے رہائش وغیرہ بھی دی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈین کمپنی نے پھر مختلف ایئرپورٹس بھی انہوں نے اس نے بتایا کہ انڈین کمپنی ہی کے پاس ہے کہ جن کو یہ ملا, اور وہ پھر آپ دیکھیں اگر آپ اس کو پاکستان میں کنورٹ کریں تو کروڑوں روپے کا بزنس ہوگا, جو کہ منتھلی یا ڈیلی بیسس پہ وہ چارج کرتے ہوں گے. آگے انہوں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, تو اس لیول پہ انڈین بہت ویل اسٹیبلش ہیں. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر کے بزنس کے اندر ہے وہ بھی زیادہ تر انڈینز ہیں, کانٹریکٹس انہوں نے لیے ہوئے ہیں, آگے وہ لیبر کو ہائر کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے کام چل رہے ہیں. وہاں سعودی عرب کی اکانومی میں اگر آئل مائنس کر دیں تو جو شہزادہ سلمان ہے اس کو بہت سیریس چیلنجز ہیں کہ کیا ہوگا. انہوں نے نیو ان سٹی کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سامنے کھڑا کیا, جو کہ دنیا کا مہنگا ترین شہر بنے گا, اور وہ بنا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ آئل آنے والے ٹائم میں فوکس اس کا ہٹ رہا ہے, ویلیو نیچے آ رہی ہے, اس کی آئل کی لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کیونکہ چارجیبل کارز جو ہے نا وہ اس کا کانسیپٹ آ گیا ہے. تو وہ مختلف بزنس میں جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی اگر ان کو کوئی ایسا سکوپ نظر آئے گا کہ جہاں گارنٹیڈ اور بہترین پروفٹ ہوگا تو وہ یہاں آئیں گے, لیکن وہ زیادہ ابھی انڈیا میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں جو سعودیز ہیں, جو سعودی گورنمنٹ ہے, کیونکہ وہاں ان کو بہت پروفیٹیبلٹی اور ان کو سکوپ فیوچر نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے جو اکانومی پیٹرول کیا اس کے پیرالل ایک اکانومی کھڑی کرنی ہے جس کے لیے وہ مختلف کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں, اور لوکل سعودیز کو اچھی جگہ امپلائمنٹ دیا ہوا ہے, اور وہ خوشحال ہیپی نظر آتے ہیں. ہم ان کے علاقوں میں بھی گئے, وہ بہت خوشحالی سے زندگی جی رہے ہیں, بیسک ضروریات ان کو میسر ہیں, روزگار ان کو میسر ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, اینڈ دے آر لیو اے ویری گڈ لائف. پاکستان کا جو جیسے وہاں کی حکومت نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں, پاکستان کی حکومت نہیں کر پا رہی, کیونکہ جمہوریت ہوگی, جمہوری حکومت ہوگی, جیسے عمران خان تھے وہ کر رہے تھے, تب جا کے کوئی لوگوں کو انسینٹو ملیں گے. جو یہ وہاں والی کیفیت ہے یہ انہوں نے تو عام آدمی کا گلا ہی کاٹ دیا. تو بس اس کے اوپر ہم فردر اگلے ایپیسوڈ میں مزید بات کرتے ہیں. ٹاپ 20 دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.